بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے. ادھر اپنے یہ دیکھ لیں آپ کے اسپیکرز. یہ آپ میری طرف دیکھا کرو بیٹ. دوست میری طرف دیکھو، مجھے دیکھو. آواز صحیح نہیں ہے، اس کو بڑھاؤ. ناروے اور جہاں اس وقت ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان، جی اب آئیے. پیارا رمضان یعنی سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو اور یہاں موجود تمامی حاضرین کو. اب آئیے آواز. یہاں موجود تمامی حاضرین کو بالخصوص ہمارے شہریار طارق صاحب، شہری بھائی، جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب، یہاں پر موجود ہمارے تمام کیٹی بھائی جو کہ خاص طور پر لائٹنگ انچارج ہیں، اور باقی تو ان کی ساری ٹیم یہاں بیٹھی ہوتی ہے، لیکن یہ ساری لائٹنگ کیٹی بھائی نے کی ہے. اس کے علاوہ آڈیو انچارج جو کہ بہت دیکھتے نہیں ہیں میری طرف دیکھا کرو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. آپ مشین کی طرف دیکھتے ہو، میری طرف دیکھو گے تو زیادہ پتہ چلے گا. اور یہاں پر ہمارے ماسٹر کنٹرول روم میں جناب محمود منور صاحب، کیونکہ معیز عمر صاحب یہیں پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محترمہ ہینا امان صاحبہ، جناب عمران ساری صاحب، ٹرانسمیشن کی روح رواں جناب محمد عدیل سوری صاحب، اور اس کے علاوہ لاہور میرا شہر اور میرے چینل کا مرکز، جہاں سے اس وقت میرے ساتھی ٹرانسمیشن کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، ان کو اور یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں سب کو دامے درمے سخنے جہاں اس وقت ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے وہاں انتہائی خلوص، محبت، ادب و احترام کے ساتھ جمی آپریٹر سب کو عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین محترم، آج پاکستان میں الحمدللہ ساتواں چھٹا روزہ. یعنی پہلے یہ کہتے تھے شہری کہ پہلا جو عشرہ ہے وہ ذرا آرام سے گزرتا ہے، یہ تو پر لگا کے اڑ رہا ہے. دوسرا اڑتا تھا پر لگا کے. چھٹا روزہ آپ پاکستان میں اختیار کیا جائے گا. پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 7واں روزہ اختیار کیا جائے گا. پاکستان میں آج 7 رمضان المبارک 17 اپریل پیر کا دن ہے، 1442 ہجری اور 2021 عیسوی. آج پیر کا دن ہے، اور ہمیشہ پہلی پیر کو میں کچھ یادداشت کے اندر محفوظ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف الفضول نامی تنظیم کی جو بنیاد رکھی گئی تھی اس میں مرکزی عہدہ سنبھالا. حلف الفضول کا مطلب یہ تھا، سارے فضل نام کے لوگ اس کے اندر شامل تھے. فضل عباس تھے، فضل جتنے بڑے بڑے قریش کے فضل نام کے تھے. حلف الفضول کا مطلب یہ تھا کہ اگر قریش کے خلاف سب قبائل مل کر حملہ کریں تو یہ حلف الفضول نامی تنظیم ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور معاہدوں کی پاسداری کرے. آپ اس کے آج کے دن سربراہ منتخب ہوئے تھے. پیر کے ہی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا طواف کیا تھا. پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سنی تھی کہ فاطمہ الزہرا ابیہ و علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے. پیر ہی کے دن آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی تھی. پیر ہی کے دن آپ کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. پیر ہی کے دن آپ کے گھر حضرت قاسم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کہا تھا اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آؤں گا. پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا تشریف لے گئے تھے. پیر ہی کے دن پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تھی. پیر ہی کے دن آپ پہلی وحی کے بعد
اپنی اہلیہ کے پاس آ کر کہنے لگے تھے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ پیر ہی کے دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پیچھے نماز قائم کی تھی۔ پیر ہی کے دن مولا علی کی ولادت ہوئی تھی۔ پیر ہی کے دن مولا علی نے نبی کریم، پیر ہی کے دن 7 دن کے بعد، پیر ہی کے دن وہ پیر تھا جب ولادت ہوئی تھی، اور پورے 7 دن کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی نے آنکھیں کھولی تھیں۔ پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کیا تھا۔ پیر ہی کے دن آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا قصد کیا تھا۔ پیر ہی کے دن آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو امانت سپرد کی تھی۔ پیر ہی کے دن آپ نے حضرت بلال حبشی کو غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ پیر ہی کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تھے۔ پیر ہی کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو دعا کی گئی تھی وہ قبول ہوئی تھی اور آپ اسلام لے کر آئے تھے۔ پیر ہی کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے پاس جا کر کہا میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں، اور پیر ہی کے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مشرف ہوئے تھے۔ پیر ہی کے دن آپ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ پیر ہی کے دن آپ غار ثور پہنچے تھے۔ پیر ہی کے دن سراقہ بن مالک کا اونٹ جو تھا وہ دھس گیا تھا، اور وہ سراقہ بن مالک آپ کا پیچھا کر رہا تھا لیکن آپ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ پیر ہی کے دن حاتم بن عدی نے یہ کہا تھا کہ اہل مکہ تم لوگ غلط کر رہے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر کے، کیونکہ پیر ہی کے دن آپ شیب ابی طالب میں محصور ہوئے تھے۔ پیر ہی کے دن آپ شیب ابی طالب سے باہر نکلے تھے۔ پیر ہی کے دن آپ نے لوگوں کو فاران کے پاس جمع کر کے کہا اے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں تم پر ایک فوج حملہ کرنے والی ہے اس پہاڑ کے پیچھے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہم یقین کریں گے۔ آپ نے پوچھا کیوں کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب جب قصد کیا تو 7 دن لگے، اور پیر ہی کے دن آپ مدینہ میں داخل ہوئے طلع البدر علینا کی صداؤں کے ساتھ۔ پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے سامنے اپنی اونٹنی کو روکا اور اسلام کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ پیر ہی کے دن تعمیر کا آغاز ہوا۔ پیر ہی کے دن آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام کیا۔ پیر ہی کے دن آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے روانہ ہوئے۔ پیر ہی کے دن آپ نے چھپر لگا کر مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز کیا۔ پیر ہی کے دن آپ اس محلے کے اندر کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور جہاں پر مسجد نبوی اب موجود ہے، وہاں پر آپ نے گھر خریدا، اور پیر ہی کے دن آپ وہاں پر قیام پذیر ہوئے۔ پیر ہی کے دن آپ نے حضرت عائشہ سے رخصتی کی۔ پیر ہی کے دن حضرت عائشہ تشریف لائی۔ پیر ہی کے دن آپ نے حضرت صفیہ بنت ہوئی اخطب سے عقد کیا خیبر کی فتح کے بعد۔ پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کا قصد کیا۔ پیر ہی کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا کہ میرے پاس تو جو مال و اسباب ہے وہ سب کچھ میں آپ کو دے رہا ہوں، اپنے گھر صرف اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ کہا کہ میں تمہیں تبوک کے موقع پر یہاں پر چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن تمہیں میری نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ کو ہارون سے تھی، لیکن تم نبی نہیں ہو۔ پیر ہی کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے ذوالفقار اتری۔ پیر ہی کے دن خالد بن ولید نے مدینے آ کر اسلام قبول کیا۔ پیر ہی کے دن حضرت عمر بن العاص بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی۔ پیر ہی کے دن صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی گئیں۔ پیر ہی کے دن صلح توڑی گئی۔ پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد کیا کہ ہم مکۃ المکرمہ نکلیں گے۔ پیر ہی کے دن آپ مکۃ المکرمہ پہنچے۔ پیر ہی کے دن آپ نے مکۃ المکرمہ فتح کیا۔ پیر ہی کے دن آپ نے آخری حج کیا، اور پیر ہی کے دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ سبحان اللہ، بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ پیر کی تاریخ۔ کیا کہنے ہیں بھائی، واہ واہ، پیر کتنا ضروری ہے۔ ہاں، پیر کتنا ضروری ہے، پیر کتنا ضروری ہے۔ یہاں جو پیر بنے ہوئے وہ تو منگل ہے، ہم تو پیروں کی بات کریں، پیر کتنا ضروری ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ یہ وہ تفصیلات ہیں جو آپ کے لیے بہت، یہ سب یادداشت کا کمال ہے، اور یادداشت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ یا اللہ الحمدللہ الحمدللہ، کہ آج بھی مجھے میرے دماغ میں چیزیں یاد ہیں، آج بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اسی تر و تازگی کے ساتھ عامر لیاقت حسین کھڑا ہوا ہے۔ اے رب یہ تیرا کمال ہے، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ دستگیری میری، تنہا ہوں آج کل میں، تو دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی۔ آج کل میں بہت تنہا ہوں، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی۔ میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو
مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. یا رسول اللہ، آپ کی محبت اور آپ کے پیار کو سلام کہ آپ میرے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یا رسول اللہ، آپ کے لیے آپ کا یہ امتی کروڑوں سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. اور یہ عطا آپ کی ہے، ورنہ یہ عطا کسی کی بھی نہیں. میں نے کچھ دیکھ کر نہیں پڑھا، میرے پاس کچھ لکھا ہوا نہیں تھا، میرے تو دماغ کے اندر یہ آپ نے ڈال دیا کہ پیر کو کیا کیا ہوا تھا. کیونکہ میں پیر کے ہی آگے کھڑا ہوں، میں پیر والا ہوں، میں پیر سے محبت کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آپ کا پیر کون ہے؟ میں نے کہا پیر والا میرا پیر ہے، پیر والا میرا نبی ہے، پیر والا میرا پیر ہے. تو یہ پیر کی جو لن ترانی ہے، یہ بہت خوبصورت لن ترانی ہے. میں بس مختصر آج تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اس کو ہم اگلے پارٹ میں شام میں لے جائیں گے، شام میں ہم اس کو بیان کریں گے. میں آپ کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کو بھی قاری ابراہیم قاسی صاحب یہ بات پتہ ہوگی، آپ جانتے ہوں گے. شہری صاحب، بنی اسرائیل جو تھے ان کو جب یہ حکم ہوا کہ وہ قصد کریں فرعون سے رہائی کا اور حضرت موسیٰ کی معیت میں، اب وہ اپنے آپ کو روانہ خود کو کریں اور یہ علاقہ چھوڑ دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ چلو چلتے ہیں، اب حکم ربی آ گیا ہے، اب ہمیں روانہ ہونا پڑے گا. لیکن ایک بڑا مسئلہ تھا، آپ دونوں کو بتانا چاہتا ہوں. ایک بڑا مسئلہ تھا، اور آپ سب لوگ بھی بڑا ہمتن گوش ہے آج ماشاءاللہ، پتہ نہیں کیا چکر ہے، لیکن ہمتن گوش ہے، پیر کا معاملہ ہے، اور کیونکہ یہ ہمارے رمضان کا پہلا پیر ہے تو ہمتن گوش ہے سب. تو انہوں نے کہا کہ میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن ایک مسئلہ درپیش آ گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس واقعے کا جو میں ذکر کر رہا ہوں، جو واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، جو میں کرنے والا ہوں، اس واقعے کا ذکر جو ہو رہا ہے، جو واقعے کا ذکر، اس میں جو واقعے کا ذکر ہو رہا ہے یہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. جو واقعے کا ذکر میں اب کرنے جا رہا ہوں یہ بالکل صحیح سند سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے، اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے. عدیل بھائی بھی یہ تشریف فرمائے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. یہ واقعہ آپ کو المستدرک حاکم، امام حاکم کی لکھی ہوئی مستدرک ہے، اس میں ابھی آپ کو مل جائے گا. اور صحیح سند کے ساتھ امام حاکم نے اس حدیث کو امام بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے. امام ذہبی انہوں نے بھی اس کی موافقت کی ہے، اور یہ حدیث مسند ابو یعلا، جس کو مسند ابو یعلا کہیں گے نا، مسند تو ہمارے یہاں، اچھا ہمارے یہاں مسند کو سب مسند کہتے رہتے ہیں، تو مسند ابو یعلا میں بھی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. معیز عمر صاحب بھی تشریف لائے. صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے. تفسیر ابن کثیر میں سورہ شورى کی آیت نمبر 52 ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی تھی، اور وحی جو کی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو، بندے کتنے سے پتا آپ کو؟ میرے بندوں کو 6 لاکھ کے لشکر کو، کتنے؟ 6 لاکھ کے لشکر کو، 6 لاکھ کے لشکر کو بنی اسرائیل کے ہاں سے لے کر نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. کیا اللہ نے کہا؟ بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور وہ پیچھے تمہارے آئیں گے. وہ پیچھے آئے تو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا. بنی اسرائیل تو نکل گئے، اور اس راستے سے جب فرعون نکلنے لگے، یعنی فرعون نکلنے لگے، میں اس لیے ادب سے نہیں کہہ رہا ہوں، کئی فرعون تھے، ایک نہیں تھا فرعون. جی فرعون کا بھتیجا، فرعون کا بیٹا، فرعون کا چچا داد بھائی، یہ 5 فرعون تھے جو نکلے تھے باہر، جس میں سب سے بڑا جو بڑا بدبخت تھا وہ رامیس. وہ آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے دونوں حصے ملا دیے. قرآن کہتا ہے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے. تو اس آیت کے ساتھ کانٹیکس میں سورہ شورى کی جو کہ پارہ نمبر 19 ہے، آیات نمبر 52 کے کانٹیکس میں
امام ابن کثیر اس حدیث کو لے کر آئے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، آپ سب لوگ بہت ہمتن گوش ہو جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گاؤں میں، کسی ایریا میں، کسی جگہ پر تشریف لے گئے، تو وہاں ایک دیہاتی شخص تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی، آپ کو اپنے پاس آپ اس کے پاس بیٹھے تو بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے اٹھتے ہوئے فرمایا کبھی موقع ملے تو تم ہمارے پاس بھی آنا، کبھی موقع ملے تو تم ہمارے پاس بھی آنا، تو ہم بھی تمہیں دعوت دیں گے۔ اس کی تو بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اب کچھ عرصے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آیا تو آپ نے اس کی خوب مہمان نوازی کی، اور ایک تو بدلہ اتر گیا۔ نبی کسی کا احسان تو رکھتا نہیں، نبی کسی کا احسان تو رکھتے نہیں، تو بدلہ اتر گیا۔ آخر میں فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں مت پڑا کرو بھر دو جھولی میری یا محمد، وہ کہتے ہیں مت پڑا کرو بھر دو جھولی میری یا محمد، یا رسول کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو؟ واہ واہ واہ، بھائی دیر میں آخر میں سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں مت پڑھو بھر دو جھولی میری یا محمد، یہ کہتے ہیں کہ مانگو ہم سے کیا مانگنا ہے۔ ابھی کیا کریں؟ ابھی ان کی سنیں جو روکتے یا ان کی سنیں جو رسول ہیں؟ ابھی کس کی سنیں؟ ابھی کس کی سنیں؟ وہ تو کہتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو؟ بھائی مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہہ رہے نہیں آپ تو آپ سے تو نہیں مانگیں گے، ہم اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ تو جو کچھ دینا تھا اپنے نبی کو دے چکا، خزانے کی کنجیاں اپنے نبی کو دے دی، سب چابیاں رسول کے پاس ہیں، سارا مال اللہ کا ہے، سارا مال اللہ کا ہے، چابیاں کس کے پاس ہیں؟ رسول کے پاس ہے۔ تو اللہ کا مال اللہ کی اجازت سے، رسول چونکہ امین ہے، چابیاں سے کنجیوں سے الماری کھولتے، جس کو چاہتا ہے دے دیتے۔ قاسم نہیں قاسم تو ہیں، آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں، قاسم تو ہیں، وہ تو تقسیم کرنے والے ہو گئے نا۔ میں کہیں اور جا رہا ہوں، وہ آپ بیچ میں تقسیم کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں مال سارا اللہ کا، اللہ نے چابیاں دے دی رسول کو، رسول کے پاس ساری چابیاں ہیں۔ تو اب یہ جب کہتے ہیں کہ مانگ اللہ سے مانگ، تو اللہ سے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو گنبد خضرا کی شکل دکھا دیتا ہے، یہاں جاؤ، یہاں جاؤ، یہاں سے جا کے کہو میں جتنا دینا تھا دے چکا، اللہ اللہ، ابھی بھی دوں گا، بے شک ابھی بھی دوں گا، بے شک، مگر پہلے وہاں تو رخ کر لو ہاں جہاں پہلے سے تمہارے لیے چیزیں موجود ہیں، سبحان اللہ، وہاں تو رخ کر لو، چابیاں تو رسول کے پاس ہیں۔ تو نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ چاہیے، مجھے ایک اونٹ چاہیے جس پر میں اور میرے گھر والے سواری کریں اور پھر سواری کیا کریں۔ ہاں اس میں ایک اگر کجاوا بھی ہو جائے تو اچھا، کجاوا کس کو کہتے ہیں مجھے اس کو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کجاوا یہ ہوتا ہے کہ اونٹ پر بیٹھنے کی ایک چیز رکھی جاتی ہے، جسے گھوڑے پر بھی رکھی جاتی ہے، مگر گھوڑے پر جو رکھا ہے تو کجاوا نہیں ہوتا، زین ہوتی ہے، اور اونٹنی پر یا اونٹ پر کجاوا ہوتا ہے۔ تو کجاوا جس کو سیٹ کہتے ہیں، اچھی سیٹ، ہاں پاور ونڈوز والی سیٹ جو ہوتی ہے نا، جس میں تھوڑی ہیٹ بھی آئے تمام چیزوں، وہ کجاوا۔ تو پھر کہنے لگا 2-4 بکریاں بھی مل جائیں تو اچھا ہے، اور جن کا دودھ نکال کر میں اپنا اور اپنی فیملی کا سلسلہ چلا سکوں۔ اس زمانے میں زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہوتا تھا، اور آج ہم یہ جو لائف گزار رہے ہیں نا، جو ہم لائف گزار رہے ہیں، وہ اس وقت کا امیر آدمی بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ یہ جو ابھی لائف آپ سب، آپ بھی ہم سب، مجھ سمیت آپ بھی قاری صاحب، یہ جو لائف ہم گزار رہے ہیں کہ اس وقت کا امیر آدمی بھی نہیں گزار سکتا۔ گندم کے دانے، سال کے دانے پورے ہو جائیں بس اتنے۔ دودھ کے لیے بھیڑ بکریاں رکھی ہوتی تھیں، ابھی تو ناگوری ملک ہاؤس ہر جگہ کھلا ہے، جاؤ اور دودھ لے کر آ جاؤ۔ اچھا ہر دودھ والے کی دکان کا نام ناگوری ہوتا ہے، میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ میں کبھی بھی دودھ کی دکان کا نام رکھوں گا رکھی تو کہ کالی دودھ کی دکان، گوری کیوں ہوتی ہے بھائی دودھ کی دکان؟ ناگوری۔ اب یہ کہ یہاں پر کوئی کام ہی نہیں ہوتا تھا، اب یہاں جو آسائشیں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہے۔ اسمارٹ فون، یہ پرانے نوکیا 330 اچھے ہوتے تھے یار۔ اسمارٹ فون میں یہ لوکیشن پتہ کر لو کدھر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر فون کرے کہیں گے ہاں کورنگی میں ہو، چھپے ہوئے، گھر پہ نہیں ہو۔ کیسے پتہ چلا؟
میں اپلیکیشن ہے فائنڈ مائی فون یا فائنڈ مائی فرینڈس، نمبر ڈالیں جگہ پہ بیٹھ جائے گی، وہاں بیٹھا ہوا ہے. ہر چیز آپ کی جو چھپی ہوئی تھی وہ آپ کے پاس ہے. اور اس کے بعد مختلف قسم کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کی پوری تفصیلات ہیک کر سکتے ہیں، وہ کدھر کا. یہ ہے اسمارٹ فون. اسی طرح ہمارے یہاں ملک میں اسمارٹ لاک ڈاؤن، ہر چیز اسمارٹ ہو گئی ہے. اتنے لوگ اسمارٹ ہو گئے لیکن شکلوں پر وہی نحوست ٹپک رہی ہے اسمارٹ. سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، شکلیں دیکھ لو آپ، کیونکہ درود سے آ رہی ہیں، درود سے خالی ہیں. تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ان سب چیزوں نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی. اب ایک اونٹ اور چند بکریاں مانگی، اور کس سے مانگ رہا ہے؟ ایک اونٹ اور چند بکریاں کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے، جن سے وہ چاہتا تو کچھ بھی مانگ لیتا. جن سے وہ کچھ بھی مانگ لے وہ اللہ سے لے کر دے سکتے ہیں. دیکھو ادب کا جملہ، وہ اللہ سے لے کر دے سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھ سے اچھی، اب میں آ گیا ہوں واقعے پر، تجھ سے اچھی تو وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی تھی، تجھ سے اچھی تو وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بہت بڑی چیز مانگی تھی. کیا؟ بہت بڑی چیز مانگی تھی. تو صحابہ نے کہا، صحابہ ایک دم پریشان. قاری صاحب بڑے مزیدار واقعہ سنیے گا، آپ کو قرآن میں ملے گا. بہت پریشان صحابہ کرام. اور انہیں ایک دم رکے، انہیں کہا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بوڑھی عورت کا کیا قصہ ہے؟ یہ بوڑھی عورت کا کیا قصہ ہے؟ آپ کہتے ہو نا میرے نبی کو تورات نہیں پتا، زبور نہیں پتا، انجیل نہیں پتا. آپ کہتے ہو نا امی ہے، امی ہے، امی ہے، نہیں جانتے، پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ہاں صحیح کہتے ہو آپ. ان کو اللہ نے پڑھا لکھا کے بھیجا تھا. جو عادل بھائی جو معلم ہو، جو خود معلم بن کر آیا ہو، اس کا کوئی ٹیچر دنیا میں ہو سکتا ہے؟ بھائی جو خود معلم بن کر آیا ہو اس کا کوئی دنیا میں ٹیچر ہو سکتا ہے؟ دنیا میں چیٹر تو ہو سکتا ہے، ٹیچر نہیں ہو سکتا اس کا. وہ تو خود معلم ہے. بے شک. تو پھر اسی لیے تو امی کہتے ہیں، جو کسی سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اللہ نے پڑھا لکھا کے بھیجا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل، اب یہ میں پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، شام کو سناؤں گا تاکہ شام تک لوگ انٹیکٹ رہیں. ویسے بھی آج کا دن جو ہے بڑا تھوڑا سا نازک صورت حال ہے آج. تو انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل ایسے انہوں نے کہا کہ بھائی میں تمہیں بوڑھی عورت کا قصہ بتاتا ہوں. اور بوڑھی عورت کا قصہ تمہیں نہیں پتا بوڑھی عورت کا قصہ کیا ہے؟ بوڑھی عورت کیا کہہ رہی تھی، اسے کیا مانگا تھا؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے لگے تو شام جانے کے لیے، چونکہ مصر سے نکلے تھے شام کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسے وہ نکلے تو راستہ بھول گئے. یاد ہے آپ کو یہ واقعہ؟ ہاں میں پوچھ رہا ہوں، یاد ہے؟ تو وہ راستہ بھول گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء ان کے ساتھ تھے، بہت سارے علماء تھے ساتھ، ان کو بلایا. اچھا ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ راستہ بھول گئے وہ تو ٹھیک ہے، کیا موسیٰ بھی راستہ بھول گئے؟ بڑی اس کو سمجھیں آپ بات کو کہ بھائی وہ راستہ بھول گئے، سمجھ میں آتا ہے. کیا موسیٰ بھی راستہ بھول گئے؟ کیا نبی راستہ بھول سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ لوگ بات نہیں سمجھ گئے. نبی ایکچولی ان کو ٹیسٹ کر رہا ہے. نبی ٹیسٹ کر رہا ہے، ٹیسٹ. نبی اس وقت انویجیلیٹر بنا ہوا ہے، ایگزامینیشن ہال تھا وہ. ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ مسئلہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ حضرت بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی نسل سے تھے، تو یعنی بنی اسرائیل میں سے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان آلموسٹ جو مجھے پتہ ہے آلموسٹ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیان 1400 سال کا وقفہ ہے. کتنا؟ 1400 سال، 1400 ایئرس. تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک عہد لیا تھا.
اور عہد یہ تھا کہ جب کبھی بھی تم، کیا کہا؟ جب کبھی بھی تم، کیونکہ حضرت یوسف کا ملک مصر نہیں تھا، نہیں مشہور نہیں، کیونکہ انہیں مصر کی بادشاہت میں نہیں تھی نا، بیچ دیا گیا تھا نا ان کو. کیا آپ کو میں کہاں لے جاؤں گا ابھی؟ ابھی آگے چلیں گے کبھی. آپ کو فروخت کیا گیا تھا مصر میں. حضرت یوسف کا وطن مصر نہیں تھا، ان کا وطن تھا شام، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جہاں 11 بھائی تھے. تو آپ کو تو مصر میں فروخت کر دیا گیا تھا. وہ عطا اللہ قاسمی صاحب کا شعر ہے کہ انسان بک رہا ہے عطا کوڑیوں کے مول. کیا؟ انسان بک رہا ہے عطا کوڑیوں کے بول، سارا جہاں ہے مصر کے بازار کی طرح، سارا جہاں ہے مصر کے بازار کی طرح. تو ان کا اصل وطن تو شام تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ سورہ یوسف میں آتا ہے، جی 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 سورہ یوسف میں، آپ نے میری تائید کریں گے، سورہ یوسف میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں بیچ دیا گیا معاذ اللہ. تو پھر وہاں تک پہنچے، پھر اللہ نے ان کو وہاں پر مرتبہ دیا، پھر بنی اسرائیل وہاں پر شفٹ ہو گئے. لیکن وطن کی یاد تو ستاتی ہے نا. ابھی پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ لاہور سے آئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ، ہمارا معیز لاہور سے آیا ہوا ہے، بہت سے لوگ، قاری صاحب ہمارے کوئٹہ سے آئے ہوئے ہیں. تو وطن کی یاد تو ستاتی ہے نا. وطن تو وطن ہے. وطن سے مراد اپنا علاقہ، اپنی جگہ، ماں باپ جہاں پر ہوں. تو ان کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ نے ان کی وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا تھا کہ الٹیمیٹلی دوبارہ ابراہیمی مسکن کی طرف تم جاؤ گے. یہ آپ کو بتا دیا گیا تھا، تم جاؤ گے ضرور. تو انہوں نے یہ عہد لیا تھا کہ جب تم لوگ یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو جاؤ گے تو میری لاش بھی قبر سے نکال کے لے جانا. کیا؟ میری لاش بھی قبر سے نکال کے لے جانا، مجھے وہاں پھر جا کر یروشلم میں دفن کرنا، جو میری آبائی جگہ ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، کیونکہ یہ بھی نبی وہ بھی نبی، یہ بھی نبی وہ بھی نبی، تو ان کا عہد بھی پورا ہونا ہے، ان کا عہد بھی پورا ہونا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی راستہ تو اچھا اس زمانے میں مزار نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں اٹس اے سینسٹیو ایشو، میں نہیں چڑھ رہا اس کو، مزاروں پہ چل جائے گی بات. تو میں اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتا. ہاں میں چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا. مزار نہیں ہوتے تھے مگر میں چکر میں پڑھنا نہیں چاہتا. سو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت بڑی چیز ہے، ان کا مزار نہیں ہے. یہاں تو پتہ نہیں کس کا مزار بنا ہوا ہے. یہاں تو آپ جائیں، یہ آپ کے علاقے کی طرف، کوئٹہ کی طرف روانہ ہو، یہ وہ جو جبل والے پیر بزرگ ہیں، جبل میں جیے شاہ نورانی، جب شاہ نورانی کے مزار سے پہلے ایک کتے شاہ کا مقبرہ ہے. کس کا؟ کتے شاہ کا. ایک کتے کا مزار ہے وہاں. میں آپ سے غلط، آپ چلیں، آپ جائیں کوئٹہ کے راستے میں جائیں، کتے شاہ کا مزار آتا ہے، لوگ وہاں پر کتے شاہ کی زیارت کرتے ہیں. استغفر اللہ. اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، ان کا کوئی مزار ہی نہیں ہے. خیر اس چکر کو چھوڑا. تو ان کا مزار تو بہت بڑا ہونا چاہیے تھا. وہ تو وزیر خوراک رہے تھے وہاں کے، پہلے وزیر خوراک تھے، بعد میں بادشاہ بنے تھے. مصر کے بادشاہ تھے. حضرت یوسف خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، حسین ترین تھے. تو پھر اچھا، تو انہوں نے کہا ایک بڑھیا ہے. اب بڑھیا کی طرف آ جائے نا، پھر ہم روکتے ہیں، کیونکہ شروع ہم نے بڑھیا سے کیا تھا. رسول اللہ نے کہا تھا نا بڑھیا بہت اچھی تھی. تو انہوں نے کہا بھائی ایک بڑھیا ہے، اس بڑھیا کو خبر کا ایڈریس پتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ موسیٰ کو میرے پاس خود بھیجو. جب میرے پاس خود بھیجو گے میں اس سے مذاکرات کروں گی، میں اسے گفتگو کروں گی، تو جگہ بتاؤں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بات کر کے دیکھ لیتے ہیں. پھر یہ آخری کچھ لائنیں، پھر اس کے بعد شام جو میرے ساتھ ابھی ہیں وہ شام کو ساتھ رہیں گے تو وہ پورا واقعہ سمجھ سکیں گے. چھوڑ کے ایسی جگہ جاؤں گا جہاں تل ملا جاؤ گے تم لوگ. ہاں ایسے نہیں بتاؤں گا. تو انہوں نے کہا چلو مذاکرات کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں اماں کے پاس. اماں بتاؤ. تو انہوں نے کہا اس طرح سے تو نہیں، مجھے تو معاوضہ ادا کرنا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا معاوضہ کیا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا اچھا، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اماں پیسے مانگ لے گی، کچھ مال مانگ لے گی،
اب بکریاں اونٹ وغیرہ وہ جیسے نبی سے مانگا اس نے کسی نے مانگ لے گی. تو جیسے کہ میں ابھی بتایا نا صحابی نے مانگا, انہوں نے کہا کہ میرا معاوضہ یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی. اب جبھی تو رسول نے کہا تم مجھ سے کیا اونٹ مانگ رہے ہو, کیا بکریاں مانگ رہے ہو, میں نے تم سے کہا مانگو جو مانگنا ہے, کہہ دیتے میں رسول کے ساتھ رہوں گا. اس نے کہا میں تو تمہارے ساتھ رہوں گی. حضرت موسیٰ کے چہرے کا رنگ بدل. آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ بہت جلالی نبی تھے, بہت جلالی نبی تھے. ملک الموت کے تھپڑ مار دیا تھا انہوں نے, ملک الموت کے تھپڑ مار دیا تھا, نہیں جو حضرت اسرائیل کے تھپڑ مار دیا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے, یہ کیا بات کر رہی ہے. تو چہرے پہ ناگواری کے آثار ابھر آئے, کیا مانگ رہی ہے. پھر دوسرا یہ کہ تو میرے اختیار میں بھی نہیں ہے, پھر دوسرا یہ کہ تو میرے اختیار میں بھی نہیں ہے, میرا کہاں سے اختیار آ گیا. تو حدیث کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ کمٹمنٹ کر لیں. کیا آپ کمٹمنٹ کر لیں. بھائی بڑے مزیدار واقع, آپ کمٹمنٹ کر لیں, ساتھ دینے والا تو اللہ ہے نا. آپ کمٹمنٹ کر لیں, میں جگہ دے دوں گا, میں جگہ دے دوں گا. یہ کوئی بحریہ ٹاؤن تھوڑی ہے جہاں پلاٹ نہیں ملے گا, اور ملے گا بھی تو وہ بھی منسوخ ہو جائے گا. یہ تو بھائی بڑا مسئلہ ہے, یہ تو حضرت موسیٰ کا پڑوس ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں واقعے کو روکتا ہوں کہ کہاں میری خبر. اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, اور قرآن سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں, ہاں, لیکن حضرت یوسف کی جب قبر کھولی گئی تو کیا ہوا, یہ بتاؤں گا میں آپ کو شام کو, یہ بتاؤں گا میں آپ کو شام کو. اور شام کے وقت ہم اسی واقعے کو لے کر چلیں گے. پہلے قاری ابراہیم قاسی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد پھر ہم تلاوت قرآن پاک کی طرف بڑھیں گے. یاد رکھنا میں نے چھوڑا ہے بڑھیا کی بات قبول ہونے ہو گئی ہے, کمٹمنٹ ہو گئی ہے. اب حضرت یوسف کی قبر کے پاس جانا ہے, قبر کھولنی ہے. قبر کھولی گئی تو کیا نظر آئے گا؟ اگر جو چیز نظر آئی ہے تو وہ قرآن اور سنت کے خلاف جا رہی ہے, نہیں جا رہی ہے. میں ثابت کروں گا کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں جا رہی ہے. لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.